اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ہالی ووڈ کی بے شمار فلموں میں ایک ایسی مخلوق یا جانور دکھایا جاتا ہے جو زمین پھاڑ کر باہر آ جاتا ہے، اور وہ جانور اس قدر قوی ہیکل اور طاقتور ہوتا ہے کہ پتھریلی سخت زمین اس کی بے پناہ طاقت کے سامنے ریت سے بھی کمزور ثابت ہوتی ہے۔ زمین سے باہر نکل کر وہ تباہی و بربادی پھیلانے لگتا ہے، انسانوں کو تنکوں کی مانند اٹھا اٹھا کر پھینکتا ہے۔ ہر بڑی سے بڑی عمارت اس کے آگے ریت سے بنے گھروندوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ انسان اس پر قابو پانے یا اسے ہلاک کرنے کی تدابیر آزماتے ہیں لیکن ناکام رہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، دراصل ہالی ووڈ کے تقریباً سبھی فلم ساز اور ڈائریکٹر یہودی ہیں، چنانچہ یہ اپنی اس قسم کی فلموں میں ایک پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی مخلوق زمین سے باہر آتی ہے جس کا مقابلہ انسانوں کو کرنا پڑ جائے تو وہ کس طرح اس سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں۔ چونکہ یہودی ایک کٹر قسم کی مذہبی قوم ہے اور یہ اپنی الہامی کتاب تورات کے بعد آنے والی کتابیں بائبل مقدس اور قرآن کریم پر بھی بے حد یقین رکھتے ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں۔ یہودی فلم ساز جس جانور کی کہانی اپنی فلموں میں دکھاتے ہیں، اس کا ذکر تورات کے علاوہ بائبل میں بھی موجود ہے، جسے قرآن مجید میں زمین کے جانور کے نام سے پکارا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ ناظرین گرامی، دیگر آسمانی کتابوں کے علاوہ اسلام میں بھی اس جانور کو زمین کے جانور دابۃ الارض کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اس جانور کا زمین سے خروج قیامت کی اہم ترین نشانی ہے۔ یہ قیامت کے انتہائی قریب کے زمانے میں خروج کرے گا۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ چھپایا انتہائی عظیم الحبسہ ہوگا۔ مفسرین میں سے بعض کا بیان ہے کہ اس کا خول 60 گز کا ہوگا اور یہ انتہائی طاقتور ہوگا۔ بعض روایات کے مطابق اس کی جسامت اتنی بڑی ہوگی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے 4 پیر ہوں گے اور وہ صفا کے کھڈ سے نکلے گا۔ بہت تیزی سے خروج کرے گا۔ اس کے خروج کی رفتار ایسی ہوگی جیسے کہ کوئی تیز رفتار گھوڑا ہو، لیکن 3 دن میں اس کے جسم کا تیسرا حصہ بھی نہیں نکلا ہوگا۔ جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس کے جسم پر سب رنگ ہوں گے، اس کے 2 سینگوں کے درمیان سوار کے لیے ایک فرسخ کی راہ ہوگی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اس کے بال ہوں گے، کھر ہوں گے، داڑھی ہوگی لیکن دم نہ ہوگی۔ 3 دن میں بمشکل 1/3 باہر آئے گا، حالانکہ تیز گھوڑے کی چال چلتا ہوگا۔ خواتین و حضرات، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جانور اس قدر قوی ہیکل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سے کوئی بھی اس کی جسامت کے لحاظ سے عادی بھی نہیں ہو سکتی۔ ابن ماجہ میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مکہ کے پاس ایک جنگل میں گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک خشک زمین ہے اور اس کے ارد گرد ریت ہی ریت ہے۔ حضور فرمانے لگے کہ یہیں سے دابۃ الارض نکلے گا۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ اس انتہائی طاقتور اور خوفناک جانور کے خروج کا سبب آخر کیا ہوگا؟ تو قرآن مجید میں جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگوں سے کلام کرے گا کہ تم اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ قرآن مجید کی اس آیت اور احادیث سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ گمراہی اور ضلالت میں اس قدر غرق ہو چکے ہوں گے کہ سچ اور جھوٹ کی پہچان ناممکن ہو چکی ہوگی۔ حق اور باطل کی تمیز اس قدر مشکل ہو چکی ہوگی کہ لوگوں کے لیے یہ شناخت کرنا مشکل ہو چکا ہوگا کہ کون حق اور سچائی پر ہے اور کون جھوٹ اور باطل پر ہے۔ حق باطل لگنے لگے گا اور باطل حق پر محسوس ہوتا ہوگا۔ ناظرین محترم، اگر دیکھا جائے تو کچھ ایسی ہی قسم کی صورتحال اس وقت بھی ہے۔ اب معلوم ہی نہیں ہوتا کہ نیک کون ہے اور برا کون ہے۔ جہالت اور گمراہی کی وجہ سے لوگ برے کو احترام دیں گے، اچھے کو ذلیل کریں گے۔ بت پرست کافر، مشرک اور فاسق و فاجر راہ حق پر لگیں گے، جبکہ اہل ایمان کافر اور مشرک سمجھے جائیں گے۔ ایسے میں ایک روز اللہ تعالیٰ کے حکم سے صفا کے مقام پر مکہ میں ایک انتہائی طاقتور اور دیو قامت جانور زمین کا سینہ چیر کر برآمد ہوگا۔ اس کی چیخو پکار، دھاڑ اور چنگھاڑ بھی اسی کی مانند بے حد دہشت ناک ہوگی، جس کو سن کر لوگوں کے کلیجے منہ کو آنے لگیں گے۔ وہ انتہائی تیز رفتاری سے پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ وہ بالکل انسانوں کے انداز میں گفتگو کرے گا۔ یقیناً اس دور میں بھی آج کے زمانے کے انسانوں کی طرح لوگوں کے پاس ہتھیار ہوں گے اور وہ اس جانور کو قابو پانے اور اسے ختم کرنے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن اس کی بے پناہ طاقت اور دہشت کے سامنے بے بس ہو جائیں گے۔
اس دور میں جب لوگوں کے لیے نیکوبد اور خدا کے نافرمان اور فرما بردار کی پہچان مشکل ہو جائے گی، وہ چھپایا سب کی الگ الگ پہچان کرا دے گا۔ کافر اور اہل ایمان ایک دوسرے کے چہرے کو آسانی سے پہچان لیں گے۔ اس سے پہلے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا واقعہ رونما ہو چکا ہوگا، جس کی وجہ سے توبہ کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہوگا۔ چنانچہ جو کافر ہوگا اس کے لیے معافی کا وقت ختم ہو جائے گا، اور جو مومن اور اہل ایمان ہوگا وہ ہدایت کے راستے سے اپنی موت تک نہیں بھٹکے گا۔ اس جانور کے خروج کے ساتھ ہی علم اٹھ جائے گا، حکمت جل جائے گی، اور وہ روئے زمین کے ہر ایک انسان کے چہرے پر ایک ایک نشان لگاتا چلا جائے گا۔ نشان لگانے کے لیے اس کے پاس دو اشیاء ہوں گی، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسری حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ کافر کے چہرے پر انگوٹھی سے نشان لگائے گا تو اس کے چہرے پر سیاہی لگ جائے گی، جو پورے جسم میں پھیل کر اسے سیاہ کر دے گی۔ مومن کے چہرے پر عصائے موسوی پھیرے گا تو اس کا چہرہ نور سے روشن ہو جائے گا۔ لوگ ایک دوسرے کو اس کے نام کے بجائے اے کافر، اے مومن کہہ کر مخاطب کریں گے، اور وہ دعوت العرض اپنی زبان سے لوگوں کو جنت کی خوشخبری اور دوزخ کی بدخبری بھی دے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔